ناظرین، کئی صدیاں گم رہنے والے تاریخی شہر پیٹرا کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کے جغرافیائی پس منظر کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مملکت اردن دریائے اردن کے مشرقی کنارے واقع مغربی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے، جس کے مشرق میں سعودی عرب اور مغرب میں اسرائیل واقع ہیں۔ اردن کا زیادہ تر حصہ صحراؤں پر مشتمل ہے اور یہ پیٹرا دنیا کے سب سے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ یہیں بہت ساری تہذیبیں بستی اور اجڑتی رہی ہیں۔ اردن پر مصری فرعونوں کا قبضہ بھی رہا۔ اس کے علاوہ یہاں میکڈونین، یونانین، رومی، بازلطینی اور عثمانی ثقافت کے ادوار بھی گزرے ہیں۔ تاہم 7ویں صدی عیسوی کے بعد یہاں عرب مسلمانوں کی ثقافت کے آثار گہرے ہونے لگے۔ پیٹرا کے عروج کا زمانہ۔ اب تک کے دستیاب ثبوتوں کے مطابق پیٹرا تقریباً 9000 قبل مسیح میں آباد ہو گیا تھا اور ممکنہ طور پر 4000 قبل مسیح میں نبطیین یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ نبطیین سلطنت دراصل شمال عرب کے خانہ بدوش عرب قبائل تھے جو ایک منفرد تہذیب کا پس منظر رکھتے تھے۔ ان کو عربی میں اللبنات بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ پیٹرا کو اردن کا دارالحکومت بنایا اور اس قدیم تہذیب کو باسیوں کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ جدید عربی رسم الخط انہی کے اختراع تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیٹرا کے ارد گرد کے علاقوں سے تجارت شروع کی۔ یہ اس دور کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ یونانی جغرافی اسٹوڈیو کے مطابق پیٹرا اپنے عروج کے اس زمانے میں شمالی دنیا کا سب سے اہم تجارتی مرکز تھا۔ اس دور میں پیٹرا انتہائی طاقتور ہوا کرتا تھا اور موجودہ اسرائیل تک کا علاقہ ان کے زیر انتظام تھا، بلکہ پہلی صدی عیسوی کے اوائل میں پیٹرا کے لوگوں نے شام پر بھی حکومت کی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق پیٹرا کا سب سے خوبصورت دور 50 قبل مسیح سے 70 عیسوی کے دور کے درمیان تھا، جب پوری دنیا میں یہ علاقہ تجارت کا مرکز گردانا جاتا تھا۔ اس لیے محققین اس دور کو پیٹرا کا سنہری دور کہتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبطی بادشاہ ارٹیس یہاں کا حکمران تھا، جسے یونانیوں نے فیلوڈیمس یعنی اپنے لوگوں سے پیار کرنے والے کا لقب دیا۔ پیٹرا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پورے خطے میں واحد واٹر سپلائی یعنی نل کے ذریعے پانی کی ترسیل وادی موسیٰ میں متعارف کرائی گئی تھی۔ پیٹرا شہر سرخ، سفید، گلابی شوخ رنگوں کے ساتھ پتھر کی سنگلاخ چٹانوں پر نقش و نگار سے آراستہ وادی موسیٰ میں پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا۔ چٹانوں کے منفرد رنگوں کے باعث اسے روز سٹی بھی کہتے ہیں، جو اپنے قدرتی حسن کی کشش کے باعث ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اس شہر میں رسائی کے لیے 1 کلومیٹر لمبی سنگ نامی گھاٹی سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ سیدھا پہاڑی کے اوپر الخزینہ نامی انتہائی پرکشش عمارت تک لے جاتی ہے۔ پیٹرا کو وادی موسیٰ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظالم و ستم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا پار کیا تو اس مقام پر آ کر انہوں نے بنی اسرائیل والوں کی پیاس بجھانے کے لیے پتھر پر ایسا مارا جس سے دیکھتے ہی دیکھتے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس لیے اس علاقے کو وادی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ پیٹرا ہمیشہ سے بیرونی حملوں کی زد میں رہا۔ سکندر یونانی کے وفات کے بعد سکندر کے ایک جنرل اینٹیگنس نے پیٹرا کو اپنی بادشاہت کا حصہ بنانا چاہا، لیکن نبطیوں نے ان کا پیچھا کر کے ان کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اینٹیگنس کے بیٹے نے حملہ کیا، جسے نبطیوں نے ناکام بنا دیا۔ اس کے کافی عرصے بعد پہلی صدی قبل مسیح میں رومی جنرل مارک اینتھونی نے کلپوترا کو پیشکش کی کہ میں تمہارے لیے پیٹرا فتح کر سکتا ہوں، لیکن اس مرتبہ بھی نبطیوں نے رومی فوج کو بھگا دیا۔ پیٹرا کا زوال۔ پیٹرا کی اصل طاقت اور اہمیت 2 بڑی شاہراہیں تھیں۔ پہلی اہم شاہراہ مشرق اور مغرب یعنی عرب اور خلیج فارس کو بحیرہ روم سے ملاتی تھی، جبکہ دوسری شاہراہ جنوب اور شمال یعنی شمال اور بحیرہ احمر کو آپس میں ملاتی تھی۔ ذرائع آمد و رفت کے لیے ان شاندار منصوبوں کے طفیل اس پورے خطے کی تجارت کے انحصار پیٹرا پر ہی تھا۔ پیٹرا کے حکمرانوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کبھی زوال کا شکار ہو سکتے ہیں، جب اچانک رومیوں نے اپنا پرانا روٹ دوبارہ کھول دیا جو پیٹرا کے شمال میں پیٹرا سے کافی دوری پر واقع تھا، جسے بعد میں شہنشاہ ڈیکاکلیس کے دور میں 3 صدی عیسوی کے آس پاس عصر نو فعال کیا۔ یہ شاہراہ دمشق کے شمال میں دریائے فرات کے کنارے تک جاتی تھی، جس سے دریائی راستوں اور خشکی کے راستوں کی ساری ٹریفک اس شاہراہ پر منتقل ہو گئی، جس کی وجہ سے پیٹرا کے خشکی کے راستے یکدم ویران ہو گئے، جس سے پیٹرا کی تجارت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا اور تیزی سے ابھرتا یہ تجارتی مرکز ویرانی میں بدل گیا۔ پھر جب مسلمانوں نے اپنا مرکز دمشق سے بغداد منتقل کیا تو پیٹرا سے گزرنے والا راستہ بالکل ویران ہو گیا، جسے ریت اور مٹی کی دیز تہوں نے دنیا کی نظروں سے صدیوں اوجھل رکھا۔ تقریباً 700 سال بعد پیٹرا کو عصر نو دریافت کرنے کا سہرا ایک سوئس یعنی کہ سوئٹزرلینڈ کے شہری سیاح جان لوئس برکھارٹ کے سر جاتا ہے، جس نے اس گمشدہ شہر کو
दोबारा ढूंढ निकाला। कहते हैं जॉन लुट्स की दो दूरबीन नज़रें इस वादी के एक मुख्तसर क़याम के दौरान जान चुकी थीं कि ये वादी ज़रूर कोई गैर मामूली विरसा की मालिक है। चुनांचे एक बदू का रूप धार कर वो एक लंबे अरसे तक शहर का जायज़ा लेता रहा और बिलाखिर इसका कयास दुरुस्त साबित हुआ और वो एक अजीम शान तहजीब को ढूंढ निकालने में कामयाब हुआ। पेट्रा के अंदर जा बजा पत्थरों से तराशे हुए बुत और मकबरे मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ अब तक 800 के लगभग मकबरे दरियाफ्त हो चुके हैं। इसके अलावा दरियाफ्त की गई मंदर झैल इमारतें सियाहों की सबसे ज़्यादा तवज्जो की मरकज़ रहती हैं। अल खजीना एक चट्टान पर कायम खूबसूरत तारीखी इमारत अल खजीना अपनी पूरी आबोताब से दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ हमेशा रही है। ये इमारत 30 मीटर ऊंची है। यहाँ के बदुओं की रवायत के मुताबिक इस इमारत में मिस्र के फ़िरौन ने अपना ख़जाना छुपा रखा था, जिसके सबब इसे अल खजीना का नाम दिया गया है। लेकिन दर हकीकत ये इमारत नबतियों के बादशाह अर्तियस और इसके 2 मालकाओं का मकबरा है। अलदीर आगे जाकर अल खजीना से मिलती है जुलती एक 2 मंजिला इमारत है जिसे अलदीर कहते हैं। इसके बारे मुकामी लोगों की रिवायत है कि यह 85 कबले मसीह में तैयार की गई थी और नबतियों की मजहबी कौंसल की इमारत है। यहाँ इनके मजहबी पेशवाओं की इजलास हुआ करते थे। बाद में जब रूमियों ने पेट्रा पर कब्जा किया तो उन्होंने इसे अपने मोहब्बत खाने में तब्दील ठहरा दिया। इससे थोड़ा आगे जाएं तो नबतियों का दौर एक थिएटर आता है जिसमें तकरीबन 3500 लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था। माहिरीन का ख्याल के मुताबिक चूँकि पुराने ज़माने में ऐसे थिएटरों की सीटों की तादाद शहर की आबादी के 10वें हिस्से के बराबर होती थी, लिहाजा इस हिसाब से पेट्रा की आबादी तकरीबन 35,000 नफूस के लगभग हो सकती है। कसरुल बन्नत थोड़ा आगे जाकर दाएं जानिब रूमियों के ज़माने का बना हुआ एक कलीसा नज़र आता है जिसके अब बचे खुचे खंडरात ही नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये थे पेट्रा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है जो कि आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नहीं आने वाली हर वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँचती रहा करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। एक नए दिलचस्प और ऐसे ही हैरान कुन वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।